عزت نفس واپس اور یہ اکی لیڈر محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ یم سز آواز سید آواز ملاونک اسد شاہد خاصس مز انشاءاللہ اس کرو ام پتہ یہند وسادت ست پنہ محنت ست ثاقب صاحب میڈم حاجی عبدالرحیم صاحب ریکویسٹ کران محترمہ میں بڑا خوشی کہ جوان پرمت لکھمت نوجوان ونکس پی ڈی پی یس مز یہ سانہ خاطر مبارکچ کت کیاز ونکس یم حالات جموں کشمیرس مز پی ڈی پی جماعت ونکس سورے ہندوستانی سرکار لگت کہ یہ کت کن مٹاون یہ کت کن کرو ختم مگر یم سات یہ لکٹ لکٹ نوجوان جماعت مز ام س حوصلہ بڑھان میں امید یہ جوانوں ہند طاقت ست ساتھ سے یہ جموں کشمیر وقار یمو مٹاونچ کوشش کر انشاءاللہ عزیز اس کرو سہ وقار بحال اس دمو کشمیر جموں کشمیر کے لکن بے برابر سہ عزت آبرو یہ محروم. ہم کو پتا ہے کہ آر ایس ایس اور بی جے پی کی جو رجیم ہے انہوں نے اول وقت سے یہ کہا ہے کہ وہ ان کی منشا یہ ہے کہ جموں کشمیر کے عوام کے لیے جو ان کی ایسپریشنل اچیومنٹس ہیں اس کے گول پوسٹ کو چینج کر دیا جائے. ہم بات کرتے تھے کہ جموں کشمیر کے مسئلے کی حل کی بات کیجیے. اس کے بعد انہوں نے اسپیشل سٹیٹس لے لیا, پھر اسٹیٹ کا درجہ چھین لیا, پھر یو ٹی بنا دیا, پھر الیکشنز نہیں کرائے. تو یہ چاہتے ہیں کہ گول پوسٹ چینج ہوں, کہ ہم لوگ اس حالت میں آ جائیں کہ ہم ان کو بولیں جناب آپ جیسے تیسے آپ الیکشن کر دو باقی چھوڑ دو, یا جیسے تیسے ہم کو اسٹیٹ فوڈ دے دو, اسپیشل اسٹیٹس چھوڑ دو. لیکن ہم بحیثیت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اس چیز پہ ہمارا بالکل ایبسلوٹلی کلیئر اسٹینڈ ہے کہ وی آر اے پارٹی دیٹ اسٹینڈس فار دا ریزولوشن آف دا ایشو آف جموں اینڈ کشمیر. آف کورس یہ جو کچھ ہوا ہے 5 اگست 2019 کو اس نے ایگزسٹنگ جو پرابلم ہے اس کو فردر کمپلیکیٹ کیا ہے. ان سارے مسئلوں کو بھی دیکھنا ہے, لیکن لارجر کوشچن اسٹل ریمینز دا سیم. اب آتے ہیں جو پٹیشن کورٹ میں سنی جا رہی ہے, وہاں پہ جو اصل سوال ہے وہ ہے کہ آیا جس طریقے سے گورنمنٹ آف انڈیا نے یونیلیٹرلی ہمارے انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے اللیگلی اور انکانسٹیٹیوشنلی ہمارے اسپیشل اسٹیٹس کو ہم سے چھینا ہے, کیا ان کو وہ حق حاصل تھا یا نہیں؟ ہمارا ماننا ہے کہ نہیں تھا. کوشچن بیفور دا کورٹ از دیٹ اسٹیٹ ہوڈ ریسٹوریشن, یو ٹی وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں essentially are not important because when that larger question is addressed in the first instance, ہمارا ماننا ہے کہ جو پیرنٹ ایکٹ ہے, جو پیرنٹ انسیڈنٹ ہے وہ اللیگل ہے, اور اس کی کوکھ سے جنمی ہوئی ہر کوئی نئی چیز آٹومیٹکلی قانون یا آئین کے تحت نہیں ہو سکتی. تو ہمارا کوشچن اسٹل از فار دا ویلیڈیٹی, جس کو ہم کوشچن کر رہے ہیں لیگل اور کانسٹیٹیوشنل سینس میں جو انہوں نے کیا ہمارا اسپیشل اسٹیٹس چھین کے. اٹ سیوٹس بی جے پی اینڈ آر ایس ایس کہ وہ یہ گول پوسٹ چینج کریں تاکہ ہمارے جو لارجر ایسپریشنل کوشچنز ہیں, پولیٹیکل معاملات ہیں, ہم ان سے قطع نظر ہو کے انہی چھوٹی چیزوں میں پھنس جائیں. بٹ ایز وی نو کہ لگاتار ہیئرنگ ہو رہی ہے, اس میں کافی سارے معاملات پہ مدلل بحث ہو رہی ہے, کئی سوالات کیے جا رہے ہیں, ان کے جوابات مانگے جا رہے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ جو اصل سوال ہے اس سے اٹینشن ڈیویٹ کیا جائے. دیکھیے جو ریسنٹ انفارمیشن آئی ہے وقف بورڈ کی طرف سے, ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو ہمارے, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو ہمارے مذہبی یہ جو ممبر ہیں, خواہ وہ ہماری مسجدوں کے ہوں یا ہماری خانقاہوں کے ہوں, یہ ہمارے لیے بہت ہی محترم اور معظم ہیں. آر ایس ایس اور بی جے پی کا ہمیشہ سے ایک ایجنڈا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کی ان مقدس پلپٹس پہ قبضہ جمانا چاہتے ہیں, اور اس کی جو اینڈ گیم ہے وہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ممبر سے جو کوئی بات کی جائے وہ ان کے اپروول سے ہو. کیا کہنا ہے یہ بھی وہی ڈیسائیڈ کریں, کیا نہیں کہنا ہے یہ بھی وہی ڈیسائیڈ کریں. تو یہ آر ایس ایس کا ایجنڈا ہے جو عملی صورت میں ہم کو اس کا ایگزیکیوشن ہوتے ہوئے دکھ رہا ہے. ہم اس کو نہ صرف
इंटरफेरेंस मानते हैं बल्कि एक डायरेक्ट अटैक मानते हैं हमारे रिलीजियस इश्यूज़ में, क्योंकि ये जो आइडिया की बात की जा रही कि जी देखिए जी पढ़े लिखे होंगे, मेरिट होगा वगैरह होगा, तो मेरे दो सवालात हैं। एक तो ये कि अगर ये इतना ही अच्छा आइडिया है, इस मुल्क में बाकी मज़ाहिब के भी लोग हैं, उनके भी मजहबी मकामात हैं, बीजेपी सेंटर में गवर्नमेंट में है, कई स्टेट्स में गवर्नमेंट में है, तो पहले वो उन जगहों पे क्यों नहीं लागू करते ये? हमें बताइए कि कौन से मंदिर में उन्होंने ये रखा है प्रोविज़न, कितनी आपके पास ये पहले डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद आप पुरोहित जी बनेंगे यहाँ पे या पुजारी जी बनेंगे। अगर ये इतना अच्छा आइडिया है पहले वहाँ शुरू कीजिए।